ابھی ٹرمپ کو ایک اور جنگ لڑنا باقی ہے۔ کئی ہفتوں کی تاخیر، دھمکیوں، معاشی جنگ اور مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد آخر کار امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر زی جن پنگ اس ماہ بیجنگ میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک سفارتی ملاقات نہیں بلکہ دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں کے درمیان مستقبل کے عالمی نظام کا ایک امتحان ہے۔ یہ دورہ اس لیے بھی غیر معمولی ہے کیونکہ 2017 کے بعد پہلی بار کوئی امریکی صدر چین جا رہا ہے، لیکن اس بار ماحول مختلف ہے۔ دنیا یوکرین جنگ، مشرق وسطی کے بحران، ایران اسرائیل کشیدگی، سپلائی چین کی جنگ، ٹیکنالوجی کی دوڑ اور معاشی پابندیوں کے نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے تعلقات اب صرف تجارت تک محدود نہیں رہے، اب یہ بڑا اور کڑا مقابلہ ہے۔ چپس اور مصنوعی ذہانت کا، ریئر ارتھ منرلز کا، انرجی روٹس اور بحری راستوں کا، اور عالمی سیاسی اثر و رسوخ کا۔ لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس ملاقات میں ٹرمپ کی جیب میں کون سے کارڈز ہیں اور چین امریکہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ٹرمپ ایران میں بڑا جوا ہارتے نظر آ رہے ہیں، وہ جوا جسے جیت کر شاید ٹرمپ چین کے آگے اکڑ کر بیٹھ سکتے تھے، مگر ایران نے جس طرح برداشت اور مزاحمت کا مظاہرہ کیا اس کی ٹرمپ کو توقع ہی نہیں تھی۔ اب ٹرمپ کے پاس چین کو دباؤ میں لانے کے لیے بظاہر کوئی کارڈ موجود نہیں، سوائے اس کے کہ وہ ایران کے خلاف ناکہ بندی کی مدت میں اضافہ کریں، مگر نہ تو ایران اس دباؤ میں آ رہا ہے اور چین تو پہلے ہی پرسکون ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ کے وزٹ کے دوران چین اس ملاقات میں بظاہر نرم لہجہ اختیار کرے گا، مگر اندرونی طور پر وہ ایک طویل عالمی کھیل کھیل رہا ہے۔ بیجنگ جانتا ہے کہ ٹرمپ غیر متوقع فیصلوں کے لیے مشہور ہیں، اس لیے چین بھی ٹرمپ کے ساتھ انہی کی چال چل سکتا ہے اور چین کسی بڑے معاہدے کی بجائے چھوٹے مگر عملی نتائج پر معاہدوں کی بات کر سکتا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ پہلے ہی خطرناک سطح تک پہنچ چکی ہے۔ کئی چینی مصنوعات پر امریکی ٹیرف 145% تک جا پہنچے تھے۔ بعد میں دونوں ممالک نے ایک سالہ تجارتی جنگ بندی پر اتفاق کیا اور اب چین کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ اس معاہدے کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ بیجنگ چاہتا ہے کہ کم از کم محدود ٹیرف میں کمی ہو تاکہ وہ بھی اپنی برآمدی پابندیوں میں نرمی دکھا سکے۔ خاص طور پر ریئر ارتھ منرلز کے معاملے میں چین اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور پوزیشن رکھتا ہے۔ ریئر ارتھ منرلز وہ دھاتیں ہیں جن کے بغیر سمارٹ فونز، الیکٹرک گاڑیاں، AI، جدید میزائل، جنگی جہاز اور ٹیکنالوجی تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے، اور امریکہ اور یورپ کی ٹیکنالوجیکل ترقی کا انحصار ہی ریئر ارتھ منرلز پر ہے۔ چین صرف ان معدنیات کے ذخائر ہی نہیں رکھتا بلکہ ان کی پروسیسنگ اور سپلائی چین پر بھی اس کی دہائیوں پر محیط گرفت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیجنگ آج معدنیات کو اپنی سب سے بڑی سفارتی طاقت سمجھتا ہے۔ لیکن اس ملاقات کا سب سے حساس موضوع ایران ہوگا۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ نے امریکہ اور چین کے تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ چین اور ایران کے درمیان 2021 میں ہونے والا 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ صرف تجارت تک محدود نہیں بلکہ اس میں توانائی، سیکیورٹی، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی تعاون بھی شامل ہے۔ چین ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے اور تہران کو عالمی تنہائی سے بچانے والے چند بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے، اس لیے واشنگٹن مسلسل چین پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ اگر چین نے ایران کو فوجی مدد دی تو چینی مصنوعات پر مزید 50% ٹیرف لگا دیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چین ایک طرف ایران کا قریبی اتحادی ہے تو دوسری طرف وہ خلیجی ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے بیجنگ نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کو غیر قانونی قرار دینے کے باوجود ایران کی مشرق وسطی میں بعض عسکری کارروائیوں پر تنقید بھی کی تھی۔ چین کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوگی کہ ایران کا مسئلہ اس حد تک نہ بڑھے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کو متاثر کرے، اور ٹرمپ بھی اس حوالے سے چین سے کوئی تعاون مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اصل کہانی صرف ایران نہیں، چین کئی سالوں سے اپنی معیشت کو امریکہ پروف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ایسی معیشت جو امریکی پابندیوں، تجارتی جنگ یا سفارتی دباؤ کے باوجود چلتی رہے۔ اسی حکمت عملی کے تحت چین نے جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ تجارت بڑھائی، گلوبل ساؤتھ ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے، توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کیے اور ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی پالیسی اپنائی۔ یہی وجہ ہے کہ بیجنگ اب پہلے کی نسبت زیادہ پر اعتماد دکھائی دیتا ہے۔ چین سمجھتا ہے کہ وہ طویل کھیل کھیل سکتا ہے، جبکہ ٹرمپ کو اندرونی سیاسی دباؤ، مڈ ٹرم انتخابات
और अमेरिकी मईशत के फौरी नताइज का सामना है। इसी दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुमकिन दौरे चीन की खबरें भी सामने आ रही हैं। अगर ट्रंप और पुतिन दोनों मुख्तसर वक्फे में बीजिंग पहुंचते हैं तो ये दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम होगा। चीन अमेरिका से भी बात करेगा लेकिन रूस का साथ भी नहीं छोड़ेगा, और फिर रूस जो यूक्रेन जंग में उलझा हुआ है को चीन जैसे इत्तेहादी की बहुत ज़रूरत है। यानी बीजिंग अब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा आलमी मरकज़ बनने की कोशिश कर रहा है जहां दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें आकर अपने मफादात का हिसाब लगाएं, और चीन शायद इस पूरी मुलाकात से भी यही मकसद हासिल करना चाहता है। ट्रंप ईरान से जंग तो ना जीत सका, देखते हैं चीन से ट्रंप को कोई फेस सेविंग मिलती है या फिर एक और नाकामी। ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।